سر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے مدنی چینل پر آپ یہ ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ، یعنی ایک تربیت ہی ہے، کاؤنسلنگ ہے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں فیملی میں، تو یہ پروگرام ہمارا ہر ہفتے آتا ہے۔ اور الحمدللہ ماہر نفسیات ہمارے ڈاکٹر زیرک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ پاک خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ماہر نفسیات ہیں، اور یہ ہمارا اسپیشلی پروگرام فیملی کاؤنسلنگ ہے۔ فیملی ممبرز میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے احساس کمتری۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے باڈی پارٹس کی وجہ سے بھی احساس کمتری میں آ جاتے ہیں۔ قد بہت چھوٹا ہے تو احساس کمتری، اور زیادہ لمبا ہو گیا بہت قد تو اس میں احساس کمتری۔ بعض لوگ اپنے رنگت کی وجہ سے، بعض اوقات چہرہ جسم یا ایسا ہے تو اس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پڑھائی میں پیچھے رہ گئے، نمبر اچھے نہیں آئے تو احساس کمتری کا شکار ہیں۔ یہ خاندان میں یا محلے میں یا رشتہ داروں میں کوئی ایسا فرد ہے جو بہت پیسے والا ہے، ہم اس طرح کے نہیں، تو احساس کمتری کا شکار۔ اچھے نمبرز نہیں آئے، اسپورٹس میں کامیاب نہیں ہوئے، انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوئے، بزنس میں سکسیس نہیں ہو پاتے ہیں، تو جو ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین احساس کمتری ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ آج جو یہ ہمارا پروگرام ہے احساس کمتری، ہم زندگی کے مختلف پہلو کو ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور پھر اس کے جو ذہن پر اثرات پڑتے ہیں اور جو منفی اثرات پڑتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسٹریس لیول یا بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کی انزائٹی بڑھ جاتی ہے، تو بہت سارے اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ ترقی نہیں کر پاتا بندہ، اور پھر دوسروں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے۔ پھر وہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی فیلڈ میں جا کر بعض اوقات تو اللہ نہ کرے بندہ سوسائڈ بھی کر لیتا ہے، خودکشی بھی کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ میں ترقی نہیں کر سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہر چیز کا سولوشن ہے، ہر چیز کا پازیٹیو حل موجود ہے۔ تو احساس کمتری کیسے کم ہوگی؟ احساس کمتری تو ہے، لیکن اس کو زندگی سے ختم کرنا ہے۔ یہ ختم ہوگی تو احساس برتری ہوگی۔ اوور کانفیڈنٹ بھی نہ ہو بندہ، بہت سارے لوگ اس لیے بھی نہیں سیکھتے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کانفیڈنس ہو ہمارے اندر، ایک بندے کے اندر ول پاور ہو، اور مقابلہ کرنا آتا ہو، فیس کرنا آتا ہو، ہمت، اسٹرگل، اور پھر جن کی سکسیس اسٹوریز ہیں وہ پڑھیں، سنیں۔ تو مزید ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پہ رہنمائی لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، احساس کمتری یہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو باڈی پارٹس کی وجہ سے کہ وہ بندہ دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات بار بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا، شاید میرے خیال میں یہ بھی احساس کمتری میں آئے گا۔ یہ یا اپنی چیزوں کو دیکھنا کہ یار میں اس قابل نہیں ہوں کیا۔ تو اس کے خیر مختلف پہلو پر ہم ڈسکس کریں گے جیسے ہمارا پروگرام آگے بڑھے گا، لیکن اسٹارٹ میں احساس کمتری سے متعلق ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہماری جو بھی اس فیملی کاؤنسلنگ پروگرام میں جو آگے آنے والے پروگرامز ہیں، اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک میرا فیورٹ ٹاپک اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے ہم بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ سکیں گے، کیونکہ یہ ایک بنیاد ہے۔ صحیح، ایک بنیاد ہے ہماری نفسیات کی، ایک بنیاد ہے ہماری سوچ کی۔ ہم جو کچھ بھی ہیں نا، تو ہماری سوچیں ہی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہم آگے کیا کریں گے، کیا بنیں گے۔ تو یہ میں ایک نفسیاتی تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں جو سوچیں ہیں وہی ہماری پرسنالٹی کی عکاسی کرتی ہیں۔ جو ذہن میں ہوگا وہی ہماری زبان پر آئے گا۔ جو ہم جو ہے وہ سوچیں گے کہ یہ کرنا ہے، تو
تو وہ ہم کرنے کی طرف جائیں گے، اور جو ہم سوچیں گے کہ یہ میں نہیں کر سکتا یا مجھے نہیں کرنا، وہ ہم نہیں کریں گے۔ سوچ جو ہے یہ محرک ہے، یہ ایک سمجھے کہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی دیگر محرکات، ایک لمبی گفتگو ہے۔ بہرحال بنیادی طور پر سوچ ہے۔ احساس کمتری کا لفظ جو ہے یہ اصل میں ہے نیگیٹو۔ اچھا، نیگیٹو ہے یہ؟ جی ٹھیک ہے۔ اس کا اگر میں آج تک مجھے اس کا اردو میں متبادل لفظ، میں خیر کوئی اردو ادب کا ماہر بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے صحیح طرح سے اردو کا لفظ تو ملا نہیں ہے، لیکن انگلش میں ہم اس کو بولتے ہیں سیلف اسٹیم۔ اچھا، سیلف اسٹیم۔ میں تھوڑا وضاحت کرتا ہوں کہ سیلف اسٹیم کیا ہے۔ صحیح۔ کہ ہم اپنا جو ایک جائزہ لیتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری حیثیت صحیح۔ فیملی میں کیا ہے، معاشرے میں کیا ہے، اب اس حوالے سے یا میری سکلز کیا ہیں، یا دیگر لوگ جو ہے وہ میرے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، یہ جو میرا اپنی ذات کے حوالے سے میرا ایک جائزہ ہے، میری ایک انالیسز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیلف اسٹیم۔ اب اگر یہ میرا جائزہ پازیٹیو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا بنایا، میں مسلمان ہوں، اسی طرح جو ہے وہ میری ریزنیبل گڈ لکس ہیں، میرے دوست بھی ہیں، فیملی والے بھی ہیں، ایک ریسپیکٹیبل جو میری پوزیشن ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ اب بڑے ہوں، تقریباً 6 سال سے جو ہے نا یہ ہمارے اندر جو ہے یہ شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں کدھر بلانگ کرتا ہوں، مجھے کوئی محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تقریباً 6 سال کی عمر سے ہونا شروع ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ 6 سال کا، اس وقت سے یہ فیلنگز آ جاتی ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی بچے کی فیلنگ آ جائے گی، وہ بھی احساس کمتری میں بچہ جا سکتا ہے؟ جی، اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ یہ احساس کمتری کی جو پرابلم شروع ہوگی پرائمری اسکول کی ایج سے شروع ہوگی۔ اچھا اچھا اچھا۔ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ڈاکٹر ڈائگنوز کرے گا کہ بھئی یہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ صحیح۔ علامات ہو سکتی ہیں، صحیح۔ بچہ گھبرا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن جو ہے 6 سال سے یہ شعور جو ہے نفسیاتی طور پر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ میرا اپنا اسیسمنٹ، میں کون ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کیا ویلیو ہے میری۔ اب اگر یہ میری اوور آل دیکھیں، یہ منفی بھی ہوگی کئی صورتوں میں، مثلا میرا قد جو ہے وہ بڑا نہیں ہے، یا میرا ویٹ کم ہے یا زیادہ ہے، کچھ منفی بھی ہو سکتی ہیں اور کئی پازیٹیو بھی ہوں گی۔ اور اگر میجورٹی طور پر میرا اپنے حوالے سے میرا جائزہ، اسیسمنٹ یا میرا اپنا ویو پازیٹیو ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں پازیٹیو سیلف اسٹیم، جس کو آپ اردو میں خود اعتمادی کا نام دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور اب اگر میرا یہ اسیسمنٹ، میرا یہ ویو نیگیٹیو ہے پریڈومیننٹلی، زیادہ تر، تو اب ہم اس کو بولتے ہیں نیگیٹیو سیلف اسٹیم، جس کو ہم بولتے ہیں احساس کمتری۔ لہٰذا یہ ایک سپیکٹرم ہے، ایک اینڈ پر خود اعتمادی ہے، ایک اینڈ پر احساس کمتری ہے، اور اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے کیا بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس ایکسٹریم پر بھی نہیں جانا اور اس ایکسٹریم پر بھی نہیں جانا، یعنی اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا اور نہ مائنس میں جانا ہے نیچے۔ تو یہ ایک یعنی کہ ایز اے پروفیشنل جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے میں نے ایک بیس سیٹ کی کہ ہماری سوچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم لے کر چلیں گے ان چیزوں کو۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 6 سال کے بچہ، یعنی عموماً 6 سال کی ایج سے بھی یہ فیلنگز آ جاتی ہے، احساس کمتری، یعنی اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھنا۔ اس میں اپنے پرسنل تجربات بھی یوں شیئر کروں گا کہ اس میں بعض اوقات والدین کی بھی بھول ہوتی ہے، دانستہ نادانستہ، کہ کسی بچے پر زیادہ توجہ ہے، کسی پر کم ہے، کسی کی تعریف زیادہ، کسی کی تعریف کم، اس کو کرٹیسائز کرنا، اس کو زیادہ ڈانٹنا ڈبٹنا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو یکساں رکھتے ہوں، لیکن کبھی تنہائی میں یا اکیلے میں ایک بچے کو زیادہ ڈانٹ پڑی، اور کبھی اس نے اپنے دوسرے بھائی کو یا بہن کو زیادہ پیار کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب اس کی جو نیگیٹو فیلنگز ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، نیگیٹو تھاٹس ہیں، اس کی منفی سوچ ہے، وہ وہیں سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، اگرچہ وہ بچہ ہے، لیکن وہی سوچنا شروع کر دے گا کہ میرے ابو جان، میری امی جان، میری ممی، میرے پاپا، میرے ڈیڈی، میری ماما، یہ جو نا مجھے لائک نہیں کرتے، مجھے اگنور کرتے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت یہ باریک لائن ہے یہ، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، یا گھر میں ان کو ڈانٹتے رہیں، جھاڑتے رہیں، جھڑکتے رہیں کہ آپ نالائق ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کیا کریں گے۔ یہ بعض اوقات ٹیچرز بھی
سب کے سامنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹیں گے, بے عزت کریں گے, تم پڑھ نہیں سکتے, تم کیا کرو گے, تم ڈفر ہو. تو ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں, یہ جو کیفیت ہے, میں نے تو ایک ماحول بتایا, لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مقصد کیا کرنا چاہیے اس پر؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا آپ نے ریزن بتایا کہ سب سے بنیادی طور پر بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے والے یا سیلف اسٹیم پیدا کرنے والے اس کے ماں باپ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور بعض صورتوں میں تو لاشعوری طور پر اس سے بھی پہلے کئی ایسی چیزیں ماں اور بچے کے درمیان ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جن کا جو ہے وہ 6 سال کی عمر سے پھر امپیکٹ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ میں یہ سمجھوں گا تربیت والدین کی طرف سے. اب تربیت میں ایک بنیادی اگین فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو بھی میں عرض کروں گا, ہمیں چاہیے کہ بچہ ہمارے سامنے جو بھی کام پازیٹیو یا اچھا کر رہا ہے یا جو اچیومنٹ ہے اس کو ہم اپریشیٹ کریں, ہر چیز کو حوصلہ افزائی کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں, کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو. کیا بات. اب جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں, کرتے بھی ہیں والدین, یہ نہیں کرتے. چھوٹا بچہ جب پہلے الفاظ بولنا شروع کرتا ہے, کیا بات ہے, ماں بولا یا باپ بولا یا بابا بولا, ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, بچے کو دیکھتے ہیں, بولا ماں بابا, انٹریکشن کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, سمائل دیتے ہیں, بچہ سمائل کرتا ہے. اب بچے کو فیڈ بیک مل رہی ہے پازیٹیو. اچھا آپ نے نہ اسے, اب وہ بچہ 6 مہینے کا ہے, صحیح بالکل, آپ نے بولا بھی نہیں شاباش, لیکن آپ نے اس کی نفسیات کے مطابق اس کے اس عمل کو اپریشیٹ کیا, اس کے لیے یہ ریوارڈ ہو گیا, حوصلہ افزائی ہو گئی, اس کے لیے شاباش ہے, اس کے لیے یہ ویل ڈن ہے, اس کے لیے یہ جو بھی تحفہ سمجھ لیں. اب دیکھیں نفسیاتی طور پر اب یہ بچہ اور زیادہ بولنے کی کوشش کرے گا تاکہ ماں باپ کی توجہ ملے. کیا بات. اور بچے اسی طرح سیکھتے ہیں. صحیح. یہ ہر والدین مجھ سے ایگری کریں گے کہ ہاں چھوٹی عمر میں اپریشیٹ کرتے ہیں, جو عمر بڑھتی جاتی ہے اب ہم اپریسیشن کی طرف کم, اور جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کو کرٹیسائز کرنے کی طرف زیادہ. تو ایک تو یعنی کہ ایک بیسک فارمولہ ہے کہ بھائی آپ مثلاً بچہ آپ کے لیے پانی لایا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کریں, ہر بار کریں. بچے نے آپ کی بات مانی, آپ اس کو اپریشیٹ کریں, ہر بار کریں. اسی طرح بچے نے ہوم ورک کیا, اب جو بھی آپ جتنا لے لیں, آپ یقین کریں کہ آپ جو ہے وہ جیسے وہ ہے نا ہمارے دین میں کہ جانوروں کو جو ہے وہ دن میں 70 بار جو ہے وہ کھانا کھلاؤ یا پانی پلاؤ, تو اسی طرح ہمیں بچوں کو دن میں 70 بار یعنی محاورتاً ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو ایک تو ہماری یہ کمی رہ جاتی ہے کہ جو بچہ تھوڑا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم اپریسیشن کو بھول جاتے ہیں اور کرٹیسزم کو زیادہ جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں. تو جب بچے کو صرف اور صرف کرٹیسزم سننے کو ملتا ہے, تم نے یہ غلط کیا, تم نے یہ صحیح نہیں کیا, تم اتنے بڑے ہو گئے, تم جو ہے وہ ابھی تک یہ نہیں کر سکتے, کوسنے ملتے ہیں نا, تو اب بچے میں سیلف اسٹیم کی جو ہے وہ پرابلم آتی ہے. اس میں ایک اگین پھر ایک ذاتی تجربہ شیئر کروں گا, کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب سے اٹھائی ہوئی چیز بندے کہتے ہیں یار یہ تو ہوا میں جو ہے, یہ ریئلٹی میں ہوتی نہیں ہے. میرا پہلا بیٹا عبید علی اس کا نام ہے, ماشاءاللہ 11 سال کا ہو گیا ہے. تو یہ جب چھوٹا تھا تو جرابیں پہننا اس نے شروع کی. اب بچوں کو ہوتا ہے کہ جرابیں پہننے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے, صحیح طرح سے آتی نہیں, غالباً 6-7 سال کا تھا. تو اب جو ہے وہ اس کو سکھایا, کوشش کی. ایک دن میں جلدی میں تھا, کام پہ بھی جانا تھا اور اسے اسکول بھی چھوڑنا تھا. آیا تو اس نے ایک جراب صحیح پہنی ہوئی اور ایک جو ہے وہ اوپر نیچے. اچھا اب مجھے آ گیا غصہ کہ اتنی بار سکھایا ہے اور اس سے ابھی یہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو میں نے نا یہ بولنا چاہا, تو میں نا سوچ کے رک گیا. میں نے کیا کیا, میں نے کہا دیکھو بیٹا ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی ہے اور یہ جو جراب ہے یہ کتنے اچھے طریقے سے پہنی ہے, دوبارہ کوشش کریں. اور اس نے کوشش کی اور وہ بالکل صحیح ہو گئی. اب اس کا اثر کیا ہوا, مجھے بھی خوشی ہوئی. اب اس کا پورا دن اسکول میں بھی اچھا گزرے گا. مطلب یہ ایک بظاہر بڑی چھوٹی سی مثال ہے, لیکن کیا ہے کہ آپ ہم ایز اے پیرنٹ بچے کی پازیٹیو چیز کو اگنور کر دیتے ہیں, منفی چیز کو جو ہے وہ پکڑ کے
اس کو پھر سناتے ہیں. ایک یہ بات. اور دوسری جو سیلف اسٹیم کے حوالے سے پیرنٹس، اب یہاں ہم الزام نہیں ٹھہرا رہے، ہم ایک فائدے کی، افادیت کی، اہمیت کی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں. ابھی بھی وقت کہیں نہیں گیا. نفسیاتی طور پر ہم 70 سال کے ہوں گے تو بھی ہماری سیم نفسیات ہے، 4 سال کے ہوں گے تو بھی سیم نفسیات ہے. کیا بات. تو ابھی بھی وقت کہیں نہیں گیا. دوسرا ہوتا ہے کمپیریزن. ٹھیک ہے کہ ہم موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ہی بہن بھائیوں کا موازنہ کرتے ہیں. اس نے دیکھو یہ کر لیا، تم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ وہ تمہاری عمر میں تھا تو وہ یہ کر سکتا تھا، تم یہ نہیں کر سکتے. یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. اس قدر نقصان دہ ہے کہ بعض دفعہ بچوں کی آپس میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں. اور کتنے یعنی ایسے مریض پیشنٹس میں نے خود ڈیل کیے ہیں کہ بچے آپس میں بہن بھائی دشمن بن گئے کیونکہ والدین کمپیئر کرتے تھے. والدین جو بچہ بذات خود جو اچھا تھا اس نے کچھ نہیں اس بچے کو بولا، لیکن بچوں نے کہا جی اس کے مارکس اچھے آئے، وہ یہ کر لیتا ہے، وہ یوں کر لیتا ہے. اس کا کیا ہے؟ دیکھیں ہر بندہ ایک انڈیویجول ہے. اس کی اپنی جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے، ہمیں مختلف بنایا ہے. 5 انگلیاں سیم نہیں ہیں، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے. کسی کی ڈیولپمنٹ لیٹ ہوتی ہے، کسی کی ڈیولپمنٹ ارلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنے ایک بچے کو دوسرے سے کمپیئر کریں ہی نہ. بہت بڑی غلطی ہے یہ، جس سے جو ہے وہ چند بار نفسیاتی طور پر دیکھا جائے نا، آپ 3-4 بار کریں گے نا کمپیئر، اب بچے کے ذہن میں فکس ہو جائے گی. تو لہٰذا کمپیریزن ہمیں نہیں کرنا. ہمیں جو ہے پازیٹیو چیزوں کو ہر ایج میں اپریشیٹ کرنا ہے. اور یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں پیرنٹس کی طرف سے سیلف اسٹیم کی. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آؤٹ کلاس ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائی نا کہ یوں اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے یوں کمپیئر نہ کریں کہ ان کی نیگیٹو چیزوں کو بتائیں تو یوں آپ یوں رہ گئے یوں رہ گئے. اس پر مجھے اپنا پرسنل ایک جگہ میں گیا تو ڈاکٹر صاحب ایک جگہ جا کے میں بیٹھا تو کچھ لوگ تھے تو ان کا ایک بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا جامعۃ المدینہ میں. تو ان کے والد صاحب جو ہے نا مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی ان کو سمجھائیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ جو گھر میں آ کے اسٹڈی نہیں کرتے، یہ جو ہے موبائل میں لگے رہتے ہیں، بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اب میں میرے مدنی چینل کے ناظرین سوچنے لگا کہ بچے کو سمجھاؤں کہ ان کے ابا کو سمجھاؤں، کیونکہ ابا کو بھی سب کے بیچ میں نہیں سمجھا سکتے تھے کہ ایک بچہ جو سمجھدار ہے، بڑا ہو گیا ہے، یہ 6-7-8 لوگوں کے درمیان یہ بچے کے فضائل بتا رہے ہیں، بچے کی مذمت کر رہے ہیں، یہ اس کو مقصد حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کریٹیسائز کر رہے ہیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ سمجھانے کے نام پر سب کے بیچ میں ایک طرح سے اپنے بچے کو وہ ذلیل کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں. وہ بچہ پھر وہ احساس کمتری میں چلا جائے گا. یہ اسی طرح جو آپ نے کمپیئر کا بتایا تو مجھے آیا، کیونکہ ہاتھ کے ہاتھ میں عرض کرتا چلوں، ایک تو احساس کمتری ہے اور ایک احساس محرومی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ اپنے بعض اوقات بچے والدین کا یا تو سلوک کی وجہ سے یا بعض اوقات بچے کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ سلوک اچھا یا اس کے ساتھ رویہ اچھا. تو میں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو عرض کروں گا کہ دیکھیں جو بچیاں شادی ہو کر گھروں پر چلی گئیں، اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد رکھے، ان کو سکھی رکھے. اور جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ پاک اپنے کرم سے ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے، ان کے بھی گھر بس جائیں. لیکن دیکھیں باپ کا گھر باپ کا گھر ہے، باپ کی شفقت باپ کی شفقت ہے، ماں ماں ہوتی ہے. آپ اپنے سسر کو بھی باپ کا درجہ دیں، ساس کو ماں کا درجہ دیں، لیکن اپنے سسرال کے ماحول کو اپنے والد اور والدہ کے گھر سے کمپیئر نہ کریں. ماں آپ کے ہاتھ سے پلیٹ لے کے بولے گی میرا بچہ آرام کر لے، میں دھو لوں گی، لیکن سسرال میں شاید آپ کو ایسا بیہیویئر نہ ملے. گھر کے اندر آپ کا باپ، جس کی آپ شہزادیاں، جس کی لاڈلی، جس کی گڑیا تھی آپ، تو آپ کی دھڑکن کے ساتھ آپ کے باپ کا دل دھڑکتا تھا. لیکن یہ سسرال ہے. تو اگر آپ سوچیں گی کہ یہاں مجھے میرے باپ جیسا پیار نہیں مل رہا، میری ماں جیسی شفقت نہیں مل رہی، آپ ذرا سا گھر میں کہتی ہوں گی امی سر میں درد ہو رہا ہے تو امی کہتی ہوں گی بیٹا آرام کر لو، میں تیل ڈال دوں سر میں، مالش کر دوں. لیکن سسرال میں وہ ماں نہیں آئے گی. تو میری اسلامی بہنوں، میری بچیوں، میری بہنوں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ احساس محرومی کا شکار ہو کر پھر احساس کمتری میں چلے جائیں، پھر نیگیٹو تھاٹس، منفی سوچیں آئیں،
پھر آپ اپنے سسرال میں اپنے آپ کو کمفرٹ فیل نہ کریں. دیکھیں سسرال سسرال ہے, آپ کو وہاں جا کر ان کے حال کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے. پھر کبھی موقع ملا تو فیملی کاؤنسلنگ میں ہم یہ ٹاپک بھی پورا لے کر آئیں گے, چونکہ ڈاکٹر صاحب نے وہ بچوں کا کمپیریزن بتایا تو مجھے پھر وہ ماں باپ کا گھر اور سسرال کا کمپیریزن آ گیا. ڈاکٹر صاحب ڈیٹیل میں تو ہم کریں گے, یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے, کیونکہ کئی نفسیاتی مسائل یوں ہی ہوتے ہیں. اچھا باپ کا گھر تھا پیسے والا, اچھا فراوانی, سسرال میں وہ فراوانی نہیں ملی. اچھا بچیاں تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑے کمفرٹ زون میں ہوتی ہیں, ہوتا ہے وہ ماں باپ کا گھر, سسرال میں وہ کمفرٹ زون نہیں ملے گا, تو یوں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو پھر کسی موقع پر آپ کی ماہرانہ رائے اس پہ لیں گے, لیکن مختصراً اس ٹاپک پہ بھی اگر کچھ آپ بتائیں. یہ جی بالکل, اگین یہ پھر ایک اب پہلے تو والدین کمپیئر کر رہے تھے نا بچوں کو ایک دوسرے سے, اور اس کا جو ہے وہ ہماری ذات پر اثر ہوا. اب یہاں ہم خود کمپیئر کرنے والے ہیں کہ بھائی یہاں یہ کمی ہے, وہاں وہ کمی نہیں تھی, وہاں یہ آسانی تھی, ادھر یہ مشکل ہے. تو اگین جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بھائی ہماری نفسیات جو ہے نا, یہ ہم جتنے بھی ہو جائیں نا وہ سیم ہی ہے, بڑی نازک ہے. اور بالخصوص اسلامی بہنوں کے حوالے سے, بیٹیوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ نازک شیشیاں ہیں. تو میں اگر اس کو اپنے سائیکالوجی نفسیات کے اصول پہ لیا جائے تو ان کی نفسیات بھی بڑی نازک ہوتی ہے, بہت سینسٹیو ہوتی ہیں اسلامی بہنیں. اور یہ اگین شاید کہیں اور طرف ہم نہ نکل جائیں اور کوئی کرٹیسزم ہمارے اوپر نہ ہو جائے, لیکن باقاعدہ طور پر ہماری نفسیات کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ فیمیل نفسیاتی طور پر تھوڑا سا یعنی کہ ان کی ڈیولپمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. میں محتاط الفاظ یوز کر رہا ہوں, کمپیئر نہیں کر رہا, لیکن ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ اپنے والدین سے اور بالخصوص بیٹی کی باپ سے, یہ ہماری نفسیات بھی پروو کرتی ہے کہ بیٹی کی باپ سے محبت اس قدر ہوتی ہے کہ اگر اس کے خاوند کے جسم کی خوشبو اس طرح کی ہوئی یا اس کے خاوند کا لباس پہننے کا انداز باپ کی طرح ہوا تو یہ فوراً دل میں اتر جائے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے کہ پھر اس کو اگر لے کر کمپیئر کریں گی تو ظاہر ہے پرابلمز آئیں گی. اور اگین یہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ سسرال جس میں گئی ہے وہاں سسر صاحب اور خوش دامن صاحبہ کے حوالے سے بھی کہ بھئی آپ بھی کوشش کریں کہ اس کمپیریزن کی طرف اس کو جانے نہ دیا جائے. اور کام کرنا ہے تو 10 طریقے ہو جاتے ہیں, کام ہو جاتا ہے, لیکن اگر الفاظ سے ہم نے بول دیا سر میں درد ہے کوئی بات نہیں ہے, برتن وہیں پڑے ہیں آپ کو ہی دھونے ہیں, صحیح, بہت پیاری بات ہے. تو بندہ کہتے بیٹا آپ گولی کھا لیں, ابھی آپ آرام کر لیں, دیکھ لیں گے بعد میں. اب یہی اسلامی بہن ہو سکتا ہے گولی کھا کے 10 منٹ میں خود جو ہے وہ برتن دھو دے. تو ہر چیز میں جو ہے وہ ہمیں سوچنا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ گڈ رزلٹ کریٹ کرنا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, بات کرتے کرتے ضمناً ہم چلے گئے تھے بچیوں کی طرف, کیونکہ وہ اولاد کا کمپیریزن چل رہا تھا. تو پھر بچیاں شادی ہو کر جب دوسرے گھر جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے والد کے گھر سے وہ کمپیئر کرتی ہیں اپنے سسرال کو. تو ذرا سا ہم نے ٹاپک ٹچ لے لیا ہے, یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ بچیاں سسرال کے اندر کیسے اپنا گھر بسائیں. جو ساس سسر بن جاتے ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہو, بہو کا کیا ہو, ساس کا کیا ہو, پورا ایک ٹاپک ہے یہ. تو پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اپنے اس پروگرام میں, کیونکہ ہے یہ فیملی کاؤنسلنگ, تو یہ بھی پوری کاؤنسلنگ ہے. میں آپ کو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین عرض کروں, جب یہ ٹاپک چلا ہے یہ کہ داماد کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اچھا بہنوئی کو کیسے ڈیل کرنا ہے, سسر کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اسی طریقے سے ساس جو ہے بہو کو کیسے ڈیل کرنا ہے, بہو نے ساس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ پوری ایک نفسیات ہے. وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں ماہر نفسیات, تو پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تھوڑا بہت ہم ٹچ دے کے پھر دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, احساس کمتری. تو احساس کمتری بہت ساری وجوہات پر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. فیمیلز کے اندر بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, تو یہ تو ظاہر بات ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو وہ بھی ان کی ایک ایج ہوتی ہے, جب جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں تو ان کو بننے سنورنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب اچھا اگر جیسے انسان کو اللہ نے بنایا, جیسا اس کا رنگ روپ ہے, جو اس کا کلر ہے, جو اس کی باڈی کے پارٹس ہیں, سب اللہ نے بنائے, لیکن وہی والی بات ہے کمپیئر والی, آپ نے بڑی زبردست بات کی. اب وہ اپنے سے زیادہ خوبصورت کو دیکھے, اپنے سے زیادہ اچھی رنگت والے کو دیکھے, اپنے سے اچھی والی ہائٹ کو دیکھے, اچھا جو انسان کے جسم کے اعضاء ہیں باڈی پارٹس وہ دیکھے. تو بعض بچیاں جو ہے نا شادی سے پہلے, شادی کے بعد کا دوسرا معاملہ ہے, تو اس پر تو آپ کی زبردست وہ ضربت ہے. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, ماہر نفسیات ہیں,
تو اس طرح کی بچیاں جو اپنے باڈی پارٹس کی وجہ سے، اچھا دانے نکل گئے، اب سارا دن وہ اپنا دانے دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہ کیسے ریموو ہوگا، میں کون سی کریم لگاؤں، کیا کروں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اسپیشلی بچیاں میرے خیال میں ٹاپک سنتے ہیں آپ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی ہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کیا بتاتے ہیں. تو سنیے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کیا بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بہت ہی نازک پوائنٹ ہے، بہت ہی سینسیٹیو پوائنٹ ہے. اس میں دیکھیں اگین تھوڑا سا ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ٹچ کیا تھا کہ ہم کوشش ہم میں ہر ایک میں کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بعض دفعہ کمزوریاں ہمارے ظاہری جسم میں ہیں اور بعض کمزوریاں ہماری پرسنالٹی میں ہیں. اور عموماً پرسنالٹی کی کمزوری جو ہے نا وہ چھپی رہتی ہے جب تک کہ ہماری زبان نہیں کھلتی یا کسی سے انٹریکشن نہیں ہوتا. صحیح. اور ہمارے ایک معاشرے میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ ظاہری لکس کو دیکھا جاتا ہے. صحیح. پہلے تو یوں سمجھ تو آتی ہے اور ہم یعنی کہ ان سے اظہار ہمدردی بھی کر سکتے ہیں اسلامی بہنوں سے کہ ظاہر ہے کہ ایک معاشرے میں ہمیں یہ کانسیپٹ آج کل کے دور میں دے دیا گیا ہے کہ خوبصورت اور حسین و جمیل. صحیح. بالکل. اس طرح کی عورت ہوگی تو ہی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ شادی کامیاب ہوگی. تو یہ سب سے بنیادی روٹ کوز ہے اس پرابلم کا کہ جڑ ہے. اب اگر ہم دین اسلام کے حوالے سے میں اگین کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، دیکھیں یہ بھی ایک کاؤنسلنگ ہے، ہم اس کو نام دیتے فیتھ بیسڈ کاؤنسلنگ. صحیح. اور اس میں آپ جو ہے وہ اپنے مذہب کے حوالے سے جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو لے کر آپ پیش کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ یہ ایک پروفیشنلی ایکسیپٹڈ چیز ہے کہ جو بندہ دین کے قریب زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم سے. تو اب دیکھیں اگر ہمارے بالخصوص اسلامی بھائی کے حوالے سے اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے حدیث مبارکہ موجود ہے کہ بھائی جب بھی شادی کرنی ہے تو آپ کون سی چیزوں کو دیکھو. کیا بات ہے، بہت زبردست. اس میں جو حسن و جمال ہے اس کے حوالے سے تو کہا گیا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو. اور ہم کس چیز کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اب دیکھیں ظاہری طور پر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. صحیح. بالکل. اللہ نے بنا دیا جیسا بنا دیا. کریم لگائیں گے ٹیمپریریلی رنگ گورا ہو جائے گا لیکن دھونے کے بعد تو وہیں پہ ہم کھڑے ہوں گے. اور اصل میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارا اخلاق ہے، وہ ہمارا کریکٹر ہے. اس اخلاق کو کریکٹر کو ہم سیکھ کر امپروو کر سکتے ہیں. اور اگر ہماری اسلامی بہنیں بالخصوص اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ بھائی میں جو بھی ظاہری طور پر ہوں میں اس کو چینج نہیں کر سکتی. ہاں میں کیا چینج کر سکتی ہوں؟ میں اپنا بولنے کا طریقہ چینج کر سکتی ہوں، میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہوں، میں دوسروں کو رسپیکٹ کر سکتی ہوں، میں دوسروں کی بات سن کر سمجھ کر پھر سوچ کر اس کا جواب دے سکتی ہوں، میں جذبات کو اپنے کنٹرول کروں. مجھے اپنے اندر سکلز پیدا کرنی ہے. گھریلو معاملات میں جو بھی سکلز ہیں چاہے وہ گھرداری کے حوالے سے ہوں، صفائی کے حوالے سے ہوں، کھانا پکانے کے حوالے سے ہوں، آپ یہ سیکھیں، آپ ان کو پرفیکٹ کریں، آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا. کیا بات ہے. جب یہ کانفیڈنس آئے گا تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کو اب دیکھیں جب یہ سیلف اسٹیم آ گئی نا، سیلف اسٹیم اس طرح بھی امپروو ہوتی ہے کہ جب میرے اندر ایک اسکل آ گئی، اللہ کا شکر ادا کریں بحیثیت مسلمان ہمیں تو جو بھی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. بے شک بے شک. کہ جو ہے وہ میرے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایبیلٹی دی، مجھے یہ بھی ایبیلٹی ملی، مجھے یہ بھی نعمت ملی، تو آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس امپروو ہوگا. صحیح. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے بعض دفعہ سوشلی طور پر دیکھا ہوگا کئی لوگ اتنے سکسیسفل ہوتے ہیں، چاہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہو یا جاب پوائنٹ آف ویو سے ہو یا کسی پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہو، لیکن ظاہری طور پر یا تو قد کے حوالے سے صحیح وہ بہت چھوٹے ہوں گے یا کوئی اور ایب نارمیلٹی ہوگی، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے اس چیز کو پس پشت ڈالا. صحیح. ان کے اندر جو سکلز تھیں انہوں نے ان کو انہانس کیا. صحیح. تو آج کل تو ویسے بھی سکل انہانسمنٹ کے نام پر بڑے کورسز ہوتے ہیں، تو ہم اپنی سکلز کو انہانس کریں. اور دیکھیں سب سے بنیادی طور پر پروفیشنل بھی ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں سافٹ سکلز. صحیح. سافٹ سکلز کیا ہے؟ آپ کے گفتگو کا انداز، آپ کو دوسرے کو ریسپونڈ کرنے کا انداز، آپ کا اپریشیٹ کرنے کا انداز، آپ کا سننے کا انداز، اور دوسروں سے جو ہے وہ آپ کا یعنی کہ ایمپتھائز کرنا
کہ کسی کی مشکل کو سن کر اس کو سمجھنا اور اس کو اس طرح اسے محسوس ہو کہ ہاں یار اس کو میری بھی پرابلم کا احساس ہے. تو یہ سافٹ سکلز ہوتی ہیں جو الحمدللہ دین اسلام میں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جو ہمیں یہ مل سکتی ہیں، کسی بھی جو ہے وہ یعنی کہ پروفیشنل کورس میں نہیں مل سکتی. اور میں یہ اگین اس میں جو ہے وہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دونوں چیزیں سیکھی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملے بھی مجھے جو ہے 16 سال ہو چکے ہیں، اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے جو کچھ سیکھنے کو ملا اور جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے علم دین سیکھنے کو ملا، تو اس کو جب میں اپنے پروفیشنل سٹڈیز سے کمپیئر کرتا ہوں یا جو سائیکالوجی سے کمپیئر کرتا ہوں، تو مجھے یہ کہنے میں نہ میں اس میں باعث ہوں اور نہ کوئی اور، لیکن میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ دنیاوی طور پر جو سائیکالوجی ہے یا جو ہے وہ انہانسمنٹ سکلز ہیں، یہ ان سے بہتر ہیں، بلکہ بہترین ہیں. اب ہمارے پاس یہ ایک ہیرا موجود ہے، لیکن اگین وہی ہمیں احساس کمتری ہے کہ دینی طور پر ہمیں کوئی بات کہی جائے گی تو اس کی ویلیو نہیں ہے، کوئی غیر دینی بندہ وہی بات کہہ رہا ہے تو اس کو ہم قبول کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اگر میں سوال کی طرف واپس آؤں تو یہی ہے کہ دیکھیں ہم اپنی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ آپ اپنی ان سکلز پر فوکس کریں، چاہے آپ میں حسن و جمال ہے یا نہیں ہے. حسن و جمال بھی ہوگا اور یہ سکلز نہیں ہوں گی تو بھی آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پرابلمز کا اور مسائل کا شکار ہو کر وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. اور اگر ظاہری حسن نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ کے اندر اخلاق ہے، صبر ہے، حلم ہے، اور آپ کے جذبات کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ ہے، اور مسائل کو حل کرنے کی ایبیلٹی ہے، تو آپ ایک سکسیسفل جو ہے وہ ماں بھی بنیں گی، سکسیسفل بیوی بھی بنیں گی، سکسیسفل جو ہے وہ بہن بھی بنیں گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ڈاکٹر زیرک صاحب کی بڑی زبردست گفتگو یہ سنی ہے کہ جو ہم نے سوال کیا تھا کہ ہماری اسلامی بہنیں، ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، یہ فیمیلز ہیں، وومنز ہیں، یہ بعض اوقات بڑی کانشیس ہوتی ہیں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے یا بعض اوقات رنگت کی وجہ سے، اور یہ بہت زیادہ اس پر ایفرٹس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جائز طریقے سے جو بھی شرعی حدود ہے اس میں رہ کر کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کتنی پیاری بات بتائی کہ یہ صرف ایک چیز ہے. ٹھیک نا، حسن، خوبصورتی یا دانے نکل گئے یا رنگت جو بھی ہے، باڈی پارٹس ہے جو بھی ہے انسان کا، یہ سب سے پہلے تو مسلمان یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے. اور پھر صرف یہ ایک ہی چیز تو نہیں، اچھا یہ ہے بہت اچھی ہے، آپ کا اخلاق اچھا نہیں، آپ کا کردار اچھا نہیں، آپ کی گفتار اچھی نہیں، آپ کام کے نہیں ہیں، آپ سست ہیں، آپ لیزی ہیں، آپ چڑچڑے پن والے ہیں، آپ غصے والے ہیں، تو آپ کا حسن کیا کرے گا؟ تو دونوں اللہ عطا فرما دے. تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تو نے میری صورت بھی اچھی بنائی، میری سیرت بھی اچھی بنا دے. لیکن اپنی اور اسکلز کو ڈیولپ کیجئے. آپ نے گھر سنبھالنا ہے، آپ بیٹی کا بھی رول ادا کرتی ہیں، بہن کا رول بھی ادا کرتی ہیں، ماں کا رول بھی ادا کرتی ہیں، ساس کا رول بھی ادا کرتی ہیں، بہو ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں. ایک عورت کے کتنے سارے جو ہیں وہ ایک رشتے ہیں. تو میں اپنی اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ آپ اپنی دیگر، اور سب سے بڑھ کر تو دینداری، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دینداری ہو اور دین ہے تو سب کچھ ہے. یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے احساس کمتری، واقعی یہ احساس کمتری کئی لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، نہیں آگے بڑھنے دیتا، نہ پڑھائی میں، نہ اگر جس فیلڈ میں بھی ہو، بزنس میں، جاب میں. ڈاکٹر صاحب میں کیونکہ پروگرام ہمارا اینڈ کی طرف ہے، ہمارا جو ڈیوریشن ہے وہ کچھ اینڈ کی طرف آ رہا ہے، تو مختلف پہلو زندگی کے، جیسے کوئی جاب کر رہا ہے، اب اس سے کوئی اچھا اسکل پرسن ہے، اس سے اچھی جاب ہے یا اچھی پوسٹ پر ہے، میں ایسا نہیں بن سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح دینی طور پر ہے اگر کہ یار یہ تو بہت نیک آدمی ہے، میں ایسا نہیں بن سکتا. یا دینی ماحول میں آ گیا وہ، اب اگر اس نے بولا یار میں داڑھی رکھ لوں گا، امامہ پہن لوں گا تو میری معاشرے میں کیا ہوگا. اچھا کوئی خاتون ہے، اسلامی بہن ہے، وہ سوچتی میں پردہ کر لوں گی تو میں مقصد معاذ اللہ پرانے دور میں چلی جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے. یہ تو اس طبقے کو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھائیں گے؟ یہ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا
سولوشن کی طرف بھی آتا ہوں. ظاہر ہے بہت ساری ہم نے ڈسکشن بھی کی, اسی میں انشاءاللہ یہ بھی کور ہو جائے گا صحیح کہ چلے اب ظاہر ہے بچے تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے, یہ بیسیکلی تو بڑی عمر کے نوجوان یہ سمجھیں گے. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کیسے جو ہے وہ ہم احساس کمتری کو, لو سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ ختم کریں. تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں اچیو کی ہیں. صحیح ٹھیک ہے, اب اس میں بھی پرابلم آتی ہے, میں نے تو کچھ اچیو ہی نہیں کیا. صحیح. اچھا میں کہوں گا بھائی آپ بول سکتے ہیں, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ. بولنا سیکھا ہے نا آپ نے. صحیح. آپ واک کر سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, چلنا سیکھا ہے بھائی, آپ واہ بھائی واہ. اسکل ہے. قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں, محنت کی ہے, سیکھا ہے. اچھا پھر یوں کرتے کرتے تو اچھا بھائی آپ نے, اچھا ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں میرے 90% نہیں آئے, صحیح, 89% آئے. صحیح. بھائی وہ بھی اب ایک دفعہ ایک یہ بچہ ہے کہ جو 89% آنے پر بالکل خوش نہیں ہے, صحیح. اور ایک بچہ ہے جو 60% آنے پر پاس ہو کر تو مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں, اس کو خوش ہے نا میں فیل ہو جاؤں گا تو وہ تو سوچ رہا میں چلو 60 پہ نکل گیا ہے میں. جی جی. تو اب یہ چیزیں کیا ہیں کہ آپ کو اصل میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نارملی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ایک گول سیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ میری گول ہے, یہ مجھے اچیو ہی کرنی ہے. ہمارا یہ ہونا کہ ٹھیک ہے گول سیٹنگ ہونی چاہیے اور ہائی سے ہائی ہونی چاہیے, جتنی ہائی آپ گول سیٹ کریں گے اتنا اچیو زیادہ کریں گے. لیکن اب گول سیٹ کی ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے یہ جمپ تو نہیں ہے نا, صحیح, یہ اسٹیپ ہے. صحیح. آپ نے ہر اسٹیپ کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ اس اسٹیپ کو پہلے لینا ہے, پھر اس سے میں دوسرے پر جاؤں گا, پھر تیسرے پر جاؤں گا. اب اس اسٹیپ کے لیے مجھے یہ اسکل چاہیے, ڈیولپ کرنی ہے. اب اس کو ڈیولپ کریں, سیکھیں, اگلے سٹیپ پر جائیں. اب بیسیکلی جو شروع میں 2-3 اسٹیپ ہوں گے نا یہ ہوں گے مشکل, اب باقی جو ہے وہ سمجھیں کہ بڑی آسانی سے چیزیں اچیو ہونا شروع ہوں گی. یہاں پر میں ایک بنیادی اصول پیش کرنا چاہوں گا, گروتھ مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ, جی یہ ایک ٹرم ہے, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل ٹرم ہے اور نفسیاتی طور پر جو ہے وہ اس کو یعنی کہ بڑی پاورفل چیز ہے کہ جو سکسیسفل انڈیویجولز ہوتے ہیں, جو کانفیڈنٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں, جن میں خود اعتمادی ہوتی ہے, جن کی سیلف اسٹیم پازیٹیو ہوتی ہے, وہ اکثر گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے گروتھ مائنڈ سیٹ, کہ بڑھنے والا مائنڈ. اگر یوں دیکھا جائے بڑھنے والا مائنڈ تو اس کا ہوتا یوں ہے کہ جب آپ نیا چیلنج آ گیا نا تو گروتھ مائنڈ سیٹ والا اس کو پازیٹیولی لے گا, اچھا یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے میرے سیکھنے کے لیے. واہ. اب وہ اس میں کوشش کرے گا, اچھا پہلی کوشش میں فیل ہوتا ہے تو کہے گا اچھا میں نے کیا چیزیں کیں جو جس کی وجہ سے میں فیلئر کی طرف گیا, ان کو اسیس کرے گا اور ان کو دوبارہ نئے سرے سے کرے گا, ان کمزوریوں کو دور کر کے. اور ہو سکتا ہے 3-4-5 مرتبہ کوشش کر کے وہ الٹیمیٹلی اپنی گول حاصل کر لے. تو گروتھ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گول تو سیٹ کی, آپ اس میں ایفرٹ کو لیتے ہیں کہ میں نے کوشش کتنی کی, اور کوشش کرتے ہیں اور فوکس ہوتا ہے کوشش پر, صحیح, اینڈ رزلٹ مل جاتا ہے. کیا بات. اب بچوں کے حوالے سے بھی بالخصوص والدین کو یہ چاہیے کہ بچے, یہ بھی ایک والدین کی غلطی ہوتی ہے کہ 90% کیوں نہیں آئے ایگزام میں, جو بیسیکلی کہا جاتا ہے. اب والدین کو چاہیے, بعض وہ خود میرا بیٹا کہتا ہے کہ بابا اگر میرے اتنے % مارکس نہ آئے تو آپ مجھ سے ہیپی ہو گئے. میں نے کہا بیٹا دیکھیں آپ کوشش کرو, آپ نے اگر میں آپ کی کوشش سے سیٹسفائی ہوں نا, آپ بھلے فیل بھی ہو جانا تو میں آپ سے خوش ہوں گا, کیونکہ آپ نے کوشش کی اور مجھے نظر آنا چاہیے کہ آپ نے کوشش کی اور جتنی آپ کر سکتے تھے اتنی کی. اب بحیثیت باپ میں اس کو پش کروں گا, اور اگر میں ایڈلٹ ہوں تو اب میں خود اپنے آپ کو پش کروں کوشش کرنے. تو فوکس ہمارا ہونا چاہیے ایفرٹ, اور اس ایفرٹ سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. نیا چیلنج آ گیا ہے تو اس کو لیں, اس کے لیے جو بھی ہمیں سیکھنا ہے یا کسی اور سے مشورہ کرنا ہے اس کو کریں. فیلئر سے گھبرانا نہیں ہے,
فیلئر ہے تو اس میں آپ نوٹ کریں, اینالائز کریں کہ میں نے کون سی چیز جو ہے یہ غلط کی, اب اس کو ایسے نہیں تو ایسے کروں گا. اور یہی ہے ریسپی فار سکسیس فار ایوری ون. کیا بات. اور جو احساس کمتری والے ہوتے ہیں, لو سیلف اسٹیم والے, ان کا کیا ہوتا ہے, جیسے ہی کوئی نئی پرابلم آئی گھبرا گئے, اچھا میں نہیں کر سکتا, نہیں یہ کر سکتا. اچھا اگر کسی نے فورس کیا بھی نہ کہ نہیں کریں اور نتیجہ نہیں نکلا, میں نے کہا تھا نا میں نہیں کر سکتا, صحیح صحیح. میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک فیلئر پر وہ کہتے ہیں جی میں تو ساری زندگی فیل ہوتا آیا ہوں, صحیح. ساری اچیومنٹ, چھوٹی سے چھوٹی اچیومنٹ بھی بھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ ہمیں سے جو بھی اس وقت بھی سیلف اسٹیم, پور سیلف اسٹیم, احساس کمتری کا شکار ہے, تو آپ بنائیں لسٹ اپنی پازیٹیو چیزوں کی, آپ نے جو جو اچیو کیا. اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں, کتنی اچھی چیز ہے. کیا بات. آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے. آپ نعتیں سنتے ہیں یا نعتیں پڑھتے ہیں, یہ کتنی پازیٹیو چیز ہے. آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں, اس پر فوکس کریں کہ یہ چیزیں میرے اندر نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ان چیزوں سے بچائے. تو جو بھی وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, آپ منفی سوچوں میں ڈوب رہے ہیں, اب ایک بھی پازیٹیو تنکا بھی ملتا ہے نا اس کو پکڑ لیں. کیا بات. یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا. اپنا کام کوشش کرنا ہے, کوشش کرتے جائیں تو کامیابی انشاءاللہ جو ہے وہ بہت زبردست. میرے مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا ابھی کہ عبادات, سنتیں اور اپنی پازیٹیو چیزوں کو دیکھیے. تو ایک جاننے والے ایک دفعہ پاکستان سے باہر بائی ایئر ٹریول کر رہے تھے, دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں. تو اب وہ امامہ شریف سر پہ, زلفیں, سنت کے مطابق لباس, تو شروع میں بڑا ہیزیٹیٹ ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ریئل ایک واقعہ ہے. تو اب ان کو ہوا کہ یار میں ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں, تو ایئرپورٹ پہ لوگ کس طرح کے حلیے میں ہوتے ہیں یوں, اور تھوڑا سا وہ ڈپریس ہوئے نا, احساس کمتری کا شکار ہوئے کہ یار میں بائی ایئر جا رہا ہوں, اوورسیز جا رہا ہوں, اور یہ ایروپلین میں بیٹھوں گا. اچھا جب ایئرپورٹ پہ گئے تو انٹرنیشنل ایئر لائن میں کئی ایسا مقصد ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ گئے نا تو کوئی کسی حلیے میں, کوئی کسی حلیے میں, عجیب و غریب نا. تو جب انہوں نے دیکھا نا تو کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ لٹکایا ہوا ہے, تو کسی نے کوئی کتا بلہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے, تو کسی کے کپڑے پورے نہیں ہیں. تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا, اور سوچ کے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہنے لگا کہ یہ آدھے کپڑوں میں یہ جا رہے ہیں, عجیب عجیب چیزیں لے کر یہ, اور میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق امامے کا تاج سر پر سے جا کے جا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق داڑھی میرے چہرے پر ہے, سنت کے مطابق میرا حلیہ ہے, میں کسی سے کمتر کیوں, میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتا ہوا جا رہا ہوں. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب یہ سوچنا تھا, ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا. اسی طرح کسی نے بتایا کہ میری فیملی جو ہے وہ پردے میں تھی, تو اب تھوڑا سا وہ ہوا کہ یار کیسے ماڈرن لوگ ہیں, تو یہاں پر تو جینسیں پہنی بھی ہیں, تو ہاف سلیز, اور کیا ایئرپورٹ کا ماحول ہے, باول کھلے ہوئے, وہ بیچارے بہت وہ ہوئے. پھر یہ ہوا کہ یار شرم مجھے آنا چاہیے کہ شرم ان کو آنا چاہیے, جو مسلمان ہیں, مسلمان تو شریعت کے پابند ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین فوراً پازیٹیو تھنکنگ آئی کہ نہیں, ہم تو شریعت پر عمل کر رہے ہیں, پردہ شریعت نے بتایا ہے, عورت کو اس طرح پردے میں رہنے کا جو حکم ہے, میں پردے دار ہوں, تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا, تو میں تو بہت بہتر ہوئی ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, سیلف کانفیڈنس یہ ہم نے خود پیدا کرنا ہوگا, اپنی پازیٹیو چیزیں خود لانی ہوگی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست آخر میں جو سولوشن بتایا, کیونکہ پروگرام ہمارا اینڈ کی طرف ہے, تو میں انہی باتوں کو ریپیٹ کروں گا. کہ ریپیٹ تو کیا کرنا ہے, بس آخر میں ٹچ دیتا ہوا اس کو لے کر جاؤں گا کہ ہم اینڈ کریں گے. کہ اب اپنی پازیٹیو چیزیں دیکھیے. سب سے بڑھ کر تو اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اہل ایمان ہیں, اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے, اللہ کا پاک کلام قرآن پر ہمارا ایمان ہے, آخرت پر ہمارا ایمان ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. پھر اپنے باڈی پارٹس دیکھیے, ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. آنکھیں ہیں نا, اللہ کی نعمت ہے نا, ان سے پوچھیے جو نابینا ہیں. کان ہے نا, زبان ہے نا, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں. جسم کا ایک عضو بھی اگر چلا جائے نا تو شاید دنیا میں اس کا وہ اوریجنل آلٹرنیٹ نہ مل سکے. اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہیں. تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیجئے. جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے. پھر دینی معاملات میں آگے بڑھیے. بعض اوقات دنیاوی طور پر احساس کمتری کا شکار ہو کر ہم دنیا میں پیچھے جاتے رہتے ہیں. دین میں آگے بڑھیے نا.
دیکھیں حافظ قرآن پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے, اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیے. اگر وہ بھی یہ سوچ لیتا کہ میں کیسے حفظ کروں گا, لیکن اللہ پاک نے مدد کی, قرآن پڑھتا رہا 30 پارے اس نے حفظ کر لیے. کتنے ایسے طلباء کرام ہیں جو آتے ہیں 8 سال کا درس نظامی کرتے ہیں, دور حدیث کرتے ہیں, عالم دین بن جاتے ہیں, مزید آگے بڑھتے ہیں, مفتی اسلام بن جاتے ہیں. تو دین میں آگے بڑھیے, اپنا کانفیڈنس لیول بڑھائیے, دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیے, دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کا کام کیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, نیک اعمال پر عمل کیجئے. اسلامی بہنیں پردہ اختیار کریں, نمازوں کی پابندی ہو, تلاوت قرآن ہو. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے میں نے سنا یہ کہ احساس کمتری دور کرنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ آپ باوضو رہیے. تو باوضو بھی رہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں واش روم یا بیسن پر, منہ دھو لیں گے, بال تھوڑے وہ ڈسٹ لگ گئی تو بال کو بھی ہاتھ لگا لیں گے, تھوڑے ہاتھ بھی دھو لیں گے, بعض اوقات پاؤں پر بھی پانی ڈال دیتے ہیں. اب وضو میں ٹائم کتنا لگے گا مزید, کافی باڈی پارٹس تو آپ نے اپنے دھو ہی لیے ہیں. تو ثواب کی نیت سے وضو کر لیں, باوضو رہیں گے تو خود اعتمادی بڑھے گی. تو دینی معاملات میں آگے آئیے, اپنا کانفیڈنس بڑھائیے, دنیاوی معاملات میں بھی احساس کمتری دور کیجیے, اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ڈاکٹر صاحب اپنے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. میں ایک بات جو ہے وہ ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے یہ نہ کہی تو یہ انصاف نہیں ہوگا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ بذات خود احساس کمتری دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ جو اس کا ایک سسٹم ہے. میں خود جیسے عرض کی کہ تقریباً 15-16 سال ہو گئے, نہ بیان کرنا آتا تھا, نہ پبلک سپیکنگ کے حوالے سے کوئی پتہ تھا, لیکن اس میں ایک پورا سسٹم ہے, ٹریننگ کا سسٹم ہے. کیا بات کہ آپ کو پہلے چھوٹا سا اعلان دیا جاتا ہے کرنے کو, 2 جملوں کا, وہ بھی پبلک کو فیس نہیں کرنا. میں اگر اس کا نفسیاتی تجزیہ کروں تو یہ بھی کہ جب آپ کسی کو فیس کرتے تو بڑا گھبراتا ہے بندہ. تو اعلان چھوٹا سا کرنا ہے کھڑے ہو کر چند بندوں میں, اور وہ بھی فیس آپ کا ان کی طرف نہیں ہوگا. آسانی پیدا ہو جاتی ہے اعلان سے. پھر آپ کو 7 منٹ کے درس پر لایا جاتا ہے. 7 منٹ کے درس پہ جب آپ کا ہو جائے پھر آپ کو ایک ایسا مبلغ بیان کے طور پر لایا جاتا ہے. تو بتدریج جو ہے یہ ٹریننگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, اور اس ماحول میں جو آپ کو پیار اور محبت اور شفقت ملے گی, اسلامی بھائی مسکرا کر ملیں گے, اسلامی بہنیں ہوں, اسلامی بھائی ہوں, سلام کریں گے, مصافحہ کریں گے, آپ سے آپ کا حال احوال پوچھیں گے. آپ کو لگے گا یار میں تو کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں, یہاں تو میری قدر و منزلت بہت زیادہ ہے. اور ایسا ہے اگر ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے تصویر کے 2 رخ بھی ہوتے ہیں, لیکن اوور آل میجارٹی تو یہی ہے جو ہم نے دیکھا الحمدللہ عز و جل. تو اگر آپ احساس محرومی کا شکار ہیں تو آپ یہ ایک بہترین جو ہے وہ مدنی پھول قبول فرمائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے. اگر وابستہ نہیں ہے تو آئیں, جوائن کریں, اور انشاءاللہ اپنے احساس محرومی کو دور کریں. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, بالکل اینڈ سے پہلے میں بھی ایک بات کرتا چلوں کہ میں پیرنٹس سے, والدین سے عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ تم نہیں کر سکتے. یہ کہیے کہ تم کر سکتے ہو, آپ کر سکتے ہیں, آپ کریں گے. اور اپنے آپ سے بھی کہنا چھوڑ دیں کہ میں نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو یہ کہیے کہ میں کر سکتا ہوں, تو آپ کا اعتماد بڑھے گا, آپ آگے بڑھیں گے. انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. پھر اللہ پاک نے چاہا تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, نیکسٹ پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. فیملی کاؤنسلنگ یہ ہمارا پروگرام ہے, ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو ہمارا امن کا گہوارہ, جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا.